ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلدل کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا فسانہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلدل کس بادشاہ نے تحفے میں دی تھی؟ دلدل کے بارے میں اہل تشیع کے ہاں اس قدر زیادہ عزت و تکریم کیوں پائی جاتی ہے؟ کیا دلدل کی عمر بہت زیادہ طویل تھی؟ ان تمام حقائق کو آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے ابھی تک اگر ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی مستند اور منفرد ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ دلدل عربی زبان میں ایسے جانور کو کہتے ہیں جو سیاہ اور خار پشت ہو اور اپنی سست رفتاری کی وجہ سے مشہور ہو، لیکن جہاں تک قیاس جاتا ہے یہ معنی تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ سیاہ یا سہ اور خار پشت سے مراد وہ جانور ہے جو عموماً قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی پشت پر کانٹے ہوتے ہیں اور پنجابی میں اس جانور کو سہ کہتے ہیں، اور دلدل جو کہ خچر ہے اور وہ گھوڑوں گدوں کی اقسام میں سے ہے، اس لیے یہ معنی کہ وہ سیاہ اور خار پشت اور سست رفتار ہوتا ہے، یہ معنی دلدل پر صادق نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دلدل تھی وہ ایک مادہ خچر تھی۔ ایک روایت کے مطابق شاہ حبشہ نے آپ کے لیے تحفے میں بھیجی تھی۔ یہ خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک طویل عرصہ زندہ رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کی سواری کا اعزاز بھی اس دلدل کو حاصل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات کے بعد یہ دلدل حضرت حسن کے پاس رہی، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے دوسرے بھائی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ان کی دوسری بیوی سے جو بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، ان کے پاس بھی یہ دلدل رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر اس قدر طویل ہوئی کہ اس کے تمام دانت گر گئے تھے اور اس کے منہ میں جو ڈال دیے جاتے تھے جسے وہ نگل لیتا تھا۔ لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ خچر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کے باز نتینی بادشاہ مقوقس نے بطور ہدیہ بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مقوقس نے آپ کو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہدیہ بھی دیا تھا۔ ماریہ قبطیہ ام المؤمنین اور ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور کنیتیں ہیں، ایک ابو القاسم اور ایک ابو ابراہیم۔ ابو القاسم یہ قاسم آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے، انہی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم یہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، انہی کی نسبت سے آپ ابو ابراہیم کہلاتے ہیں۔ ابراہیم چند ماہ زندہ رہ کر وفات پا گئے تھے۔ دوستان عزیز، شیعہ مسلک میں دلدل کو بہت ہی فضیلت حاصل ہے، بلکہ دلدل کے ساتھ ایسے فسانے، قصے اور کہانیاں بھی منسوب ہیں کہ جسے سن کر یہ لگتا ہے کہ دلدل کوئی زمینی جانور نہیں بلکہ شاید کوئی آسمان کا جانور ہے۔ جیسے ہم معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس براق کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص عرشوں سے آپ کے لیے بھیجا تھا، دلدل کی باتیں بھی اہل تشیع کے ہاں کچھ ایسا ہی معنی و مفہوم رکھتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلدل ان کے ہاں بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور مذہبی سواری ہے۔ دوستان عزیز، یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع اس کو بہت عقیدت سے بیان کرتے ہیں اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور محرم الحرام میں ایک گھوڑے کو فرضی نام دلدل دے کر اسے سجا سنوار کر باہر نکالتے ہیں اور اس کا جلوس بھی نکالتے ہیں، اور نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور اس کو ہاتھ لگا کر اپنے جسم پر پھیرتے ہیں، اور اس کو بابرکت اور بہت ہی زیادہ قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو،
ابن جریر طبری جو ایک مشہور مورخ ہیں، دلدل کے متعلق ایک اہم تحقیق میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی مادہ خچر یہی دلدل تھی جسے اہل اسلام نے دیکھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں اس مادہ دلدل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی روایت میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حضرت علی المرتضیٰ، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، اور پھر ان کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس بھی رہی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے متعلق یہ تمام باتیں رنگ امیزی ہیں اور دیگر تصوراتی چیزوں کی طرح اسے بھی اہل ہوس و ہوا نے ایک مقدسات بنا کے پیش کیا ہے، اور اس کے متعلق ایسی باتیں گڑھ لی ہیں جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ دلدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دلدل فوت ہو گیا تھا۔ دوستان عزیز، دلدل کے متعلق یہ اہم ترین معلومات آپ کو کیسی لگی؟ آپ دلدل کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ کیا آپ نے اس سے پہلے دلدل کا تعارف سنا ہے، یا اس کے متعلق کچھ آپ کے علم میں ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، اور دلدل پر ایک تفصیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔